السلام علیکم۔ آج پیر ہے دسمبر کی 12 تاریخ۔ پاکستان میں سر شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے افغان سرحد پر کشیدگی کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان حکام کو بتایا گیا ہے کہ ایسے واقعات سے گریز کیا جائے اور ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ سرحدی شہر چمن میں اتوار کو پاکستانی فورسز اور افغان طالبان کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 27 زخمی ہو گئے تھے۔ واقعے کے بعد باب دوستی کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا تھا اور دوطرفہ تجارت معطل کرتے ہوئے کسٹم ہاؤس کو بھی خالی کر دیا گیا تھا۔ دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سرحد پر شہریوں کی حفاظت کرنا فریقین کی ذمہ داری ہے۔ دونوں ممالک کے متعلقہ حکام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے رابطے میں ہیں کہ صورتحال مزید خراب نہ ہو اور ایسے واقعات مستقبل میں نہ دہرائے جائیں۔ جنوبی قندھار میں طالبان کے صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ چمن اسپن بولدک سرحدی کراسنگ پوائنٹ کو شدید جھڑپوں کے بعد دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ان جھڑپوں میں افغانستان اور پاکستان کی سرحد کے دونوں جانب جانی نقصان ہوا ہے۔ طالبان کے صوبائی گورنر کے ترجمان حاجی زید نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پیر کی صبح دونوں فریقین کی ملاقات کے بعد سرحد کھول دی گئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے اتوار کی جھڑپوں کی مذمت کی ہے اور طالبان حکومت سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ پاکستان کے سابق سفیر منصور احمد خان نے بھی طالبان جنگجوؤں اور پاکستانی سرحدی فورسز کے درمیان سرحدی جھڑپوں کے جاری رہنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں روکنے کے لیے افغان حکومت اور اداروں سے براہ راست بات چیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے متعلق ایک مطالعاتی تحقیق کے مطابق پاکستان دنیا کا ایسا ملک ہے جہاں ملک کے مختلف شعبوں میں چین کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے۔ تائیوان میں قائم تحقیقاتی ادارے ڈبل تھنک لیبس کی طرف سے جاری ہونے والی چائنا انڈیکس رپورٹ میں دنیا کے 82 ممالک میں چین کے اثر و رسوخ کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق دنیا کے ان ممالک کے 9 شعبوں میں چین کے اثر و رسوخ کے تحت درجہ بندی کی گئی ہے۔ اس انڈیکس کے مطابق پاکستان پہلے نمبر پر، جبکہ کمبوڈیا دوسرے اور سنگاپور تیسرے نمبر پر ہے۔ چائنا انڈیکس کے مطابق پاکستان میں ٹیکنالوجی، خارجہ پالیسی اور دفاع کے شعبوں میں چین کا اثر و رسوخ سب سے زیادہ ہے، جس میں سر فہرست ٹیکنالوجی، دوسرے نمبر پر خارجہ پالیسی اور تیسرے درجے پر دفاع ہے۔ برطانیہ نے پاکستانی مولوی سمیت 30 افراد اور اداروں پر برطانیہ میں داخلے اور برطانوی بینکوں سے لین دین پر پابندی عائد کی ہے، جو مبینہ طور پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور اس سے جڑے دیگر جرائم میں ملوث ہیں۔ پاکستانی عالم میاں عبدالحق، جنہیں میاں مٹھو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، صوبہ سندھ کے ضلع کھوٹکی کی ایک مشہور مذہبی درگاہ کے متولی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر جبری تبدیلی مذہب کرانے میں پیش رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ صوبے میں زبردستی تبدیلی مذہب کے سالانہ سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں، جن میں اکثر کم عمر لڑکیاں ہوتی ہیں اور انہیں اپنی خاندان کی رضامندی کے بغیر ہی مسلمان کر کے ان کی شادی مسلمان لڑکوں سے کر دی جاتی ہے۔ اگرچہ میاں عبدالحق کے خلاف اب تک ایسا کوئی بھی الزام کسی بھی عدالت میں ثابت نہیں ہوا ہے، تاہم انسانی حقوق کمیشن کی سابق چیئرپرسن عظما نورانی کا کہنا ہے کہ میاں عبدالحق مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی انتہائی اثر و رسوخ رکھنے والے ہیں۔ برطانیہ کی جانب سے ان کا نام پابندی والی فہرست میں شامل کرنا ریاست اور ملک کے سیاستدانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ عالمی برادری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں کرتی، اور خاص طور پر جب ایسی خلاف ورزیاں
اقلیتوں کے ساتھ کی جا رہی ہوں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی متعدد شکایات کے باوجود بھی دوسری جانب حکومت اس مسئلے سے مکمل انکاری رہی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ ہائی کورٹ میں سینیٹر اعظم خان سواتی کے بیٹے نے درخواست دائر کی تھی۔ اس حوالے سے پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے عدالت کو آگاہ کیا کہ 1 درجن مقدمات کے اندراج کے خلاف ان کے بیٹے کی درخواست آج ہی دائر کی گئی ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ جواب جمع کرانے کی مہلت دی جائے۔ اس موقع پر سندھ ہائی کورٹ کے جج جسٹس کریم خان آغا کا کہنا تھا کہ کوئی مہلت نہیں دی جائے گی، منگل تک تیاری کر لی جائے۔ عدالت نے آئی جی کو آگاہ کیا کہ اگر تمام مقدمات کی وضاحت پیش نہیں کی گئی تو آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کی نظر بندی کا حکم غیر قانونی قرار دیتے ہوئے انہیں نظر بند کرنے کا سرکاری اعلامیہ کل عدم قرار دے دیا ہے۔ کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل سے استفسار کیا کہ ایسا کیا مواد تھا جس کی بنیاد پر بری ہونے والے 5 ملزمان کی نظر بندی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس پر سرکاری وکلاء اور آئی جی سندھ نے بتایا کہ مقتولہ پروین رحمان کی بہن اور کیس کی مدعیہ کی جانب سے ان ملزمان سے جان کے خطرے کو ظاہر کیا گیا تھا، جبکہ انٹیلیجنس بیورو اور پولیس کی اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں بھی ان ملزمان کے حوالے سے خطرات کو سامنے رکھ کر نظر بندی کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ تاہم سرکاری وکلاء عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ سماجی کارکن اور کراچی کی کچی آبادیوں میں رہنے والے افراد کو زندگی کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے غیر سرکاری تنظیم اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی سابق ڈائریکٹر پروین رحمان کو مارچ سن 2013 میں کراچی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ بھارت میں حال ہی میں اختتام پذیر انتخابات کے مکمل نتائج سامنے آ گئے ہیں۔ مرکز میں حکمراں بی جے پی نے گجرات میں ریکارڈ کامیابی حاصل کی ہے اور اس نے مسلسل 7ویں بار وہاں اپنی حکومت بنائی ہے، جبکہ ہماچل پردیش میں اس نے اپنی حکومت گنوا دی ہے۔ وہاں کانگریس کی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ بعض مبصرین گجرات میں بی جے پی کی بہت بڑی جیت قرار دے رہے ہیں اور مین اسٹریم میڈیا بھی اس کو اسی انداز میں پیش کر رہا ہے، لیکن دوسرے تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر مجموعی انتخابات اور ان کے نتائج کا جائزہ لیا جائے تو بی جے پی کی شکست ہوئی ہے۔ بی جے پی نے 2 میں سے 1 اسمبلی انتخاب جیتا، مگر 7 ضمنی انتخابات میں سے 5 میں ہار گئی۔ ایران نے پیر کو کہا کہ اس نے ستمبر میں شروع ہونے والے ملکگیر مظاہروں سے تعلق میں ایک دوسرے قیدی کو پھانسی دے دی ہے۔ ایران کی عدلیہ کے زیر انتظام میزان نیوز ایجنسی نے بتایا کہ ماجد رضا راہنورد کو آج پیر کے روز مشہد شہر میں سرِ عام پھانسی دی گئی۔ راہنورد پر مشہد میں گزشتہ ماہ 2 سیکیورٹی فورسز کے ارکان کو چاقو سے مارنے کا الزام تھا۔ کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایران نے بند کمرے کی سماعتوں میں کم از کم 1 درجن افراد کو موت کی سزا سنائی ہے۔ مظاہروں کے سلسلے میں سزائے موت پانے والے پہلے شخص کو گزشتہ ہفتے پھانسی دی گئی تھی۔ یہ مظاہرے 22 سالہ مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت کے رد عمل میں شروع ہوئے تھے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ آج پیر کے روز ہونے والے اجلاس میں روس کے خلاف تازہ پابندیوں اور یوکرین کی فوج کی مدد کے لیے مزید رقم پر غور کر رہے ہیں، جبکہ امریکہ اہم انفراسٹرکچر پر روسی فضائی حملوں کے تناظر میں یوکرین کے لیے جاری حمایت کا وعدہ کر رہا ہے۔ برسلز میں یورپی یونین کے زیر بحث مجوزہ پیکج سے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے لیے تقریباً $2.1 بلین فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے اتوار کو یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے فون پر بات چیت کی، جو زیلنسکی کے اس ہفتے یورپی یونین کے مذاکرات اور دیگر اہم ملاقاتوں سے قبل عالمی رہنماؤں کے ساتھ کی جانے والی ٹیلی فون کالز میں سے ایک ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا ہے
کہ بائیڈن نے یوکرین کو سلامتی، اقتصادی اور انسانی بنیادوں پر امداد فراہم کرنے، روس کو اس کے جنگی جرائم اور مظالم کے لیے جواب دہ ٹھہرانے اور روس کو اس کی جارحیت کا ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کیا۔ زیلنسکی نے اتوار کو اپنے رات کے خطاب میں کہا کہ جنوبی شہر اوڈیشہ میں عملہ جزوی طور پر بجلی کی سروس بحال کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جہاں روسی حملوں نے ہفتے کے روز 2 پاور پلانٹس کو نشانہ بنایا اور تقریباً 15 لاکھ افراد کو بجلی سے محروم کر دیا۔ یوکرینی رہنما نے کہا کہ خطے کے دیگر علاقوں میں بحالی کا کام جاری ہے، لیکن اوڈیشہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ روس اکتوبر سے یوکرین کے پاور گرڈ کو نشانہ بنا رہا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ یہ حملے جنگی جرائم ہیں جو شہریوں کی زندگی کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ ماسکو کا کہنا ہے کہ فوجی طور پر یہ جائز ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں سن 2015 سے اب تک 11,000 سے زائد بچے ہلاک یا زخمی ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ممکنہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ سے صرف اس وقت کے تصدیق شدہ واقعات کو شمار کیا گیا ہے جب سعودی زیر قیادت اتحاد نے تنازع میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یونیسیف کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کیتھرین رسل نے کہا کہ ہزاروں بچے اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور مزید لاکھوں کو بیماری یا بھوک سے موت کے خطرے کا سامنا ہے۔ ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں نے سن 2014 کے آخر میں یمن کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا اور سعودی قیادت والے اتحاد نے سن 2015 کے اوائل میں بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حکومت کی حمایت میں فضائی حملے شروع کیے تھے۔ یہ تنازع یمن کے لوگوں کے لیے تباہ کن رہا ہے اور دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں سے ایک ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 3/4 آبادی کو انسانی امداد اور تحفظ کی ضرورت ہے۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال میں جاری اقوام متحدہ کے نیچر سمٹ میں انڈسٹری کے ایگزیکٹوز نے تقریباً 200 ممالک کے کارکنوں اور مذاکرات کاروں کے ساتھ شمولیت اختیار کی ہے، جہاں فطرت کے تحفظ کے لیے ایک عالمی معاہدے پر ہونے والی بات چیت کاروبار کے حوالے سے سخت تقاضوں کا باعث بن سکتی ہے۔ کانکنی، زراعت، تیل اور فیشن جیسے شعبوں کی ان سرگرمیوں کی COP15 مذاکرات میں جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، جو مٹی، آبی گزرگاہوں یا ہوا کو آلودہ کر سکتی ہیں۔ مذاکرات کار 19 دسمبر کو سربراہی اجلاس کے طے شدہ اختتام تک تحفظ کے اہدام پر متفق ہونے کے لیے کام کر رہے ہیں اور ایک ایسے اقدام کی تیاری کی جا رہی ہے جس کے تحت مختلف کاروباروں کو اپنی سرگرمیوں سے ماحول کو پہنچنے والے نقصانات کا انکشاف کرنے کی ضرورت ہے۔ شمالی کوسوو میں رات بھر فائرنگ اور دھماکے ہوتے رہے اور سرب نسلی لوگوں نے بھاری گاڑیوں اور ٹرکوں سے سڑکیں بند کر دیں۔ یہ رکاوٹیں اتوار کو اس وقت لگائی گئی تھیں جب سربیا کے صدر نے کہا تھا کہ وہ نیٹو کی زیر قیادت امن فوج سے کوسوو کے شمال میں سرد آبادی والے علاقے میں 1000 سرب فوجیوں کی تعیناتی کی اجازت دینے کے لیے کہیں گے، کیونکہ وہاں سربوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ 18 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات کے ملتوی ہونے کے باوجود کشیدگی برقرار ہے، جس کی کوسوو سربوں نے مخالفت کی تھی۔ زیمبیا میں حکام نے بتایا ہے کہ پولیس کو اتوار کے روز 27 مردوں کی لاشیں ملی ہیں، جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ ایتھوپیا سے آئے تھے اور وہ ممکنہ طور پر بھوک اور تھکن سے موت کا شکار ہوئے اور ان کی لاشیں دارالحکومت کے مضافات میں ایک کھیتی باڑی کے علاقے میں پھینک دی گئی تھیں۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے ملحقہ قبائلی ضلع خیبر کے تاریخ میں پہلی بار قبائلی خواتین کے کامیاب سائیکل ریلی کے انعقاد کے بعد جماعت اسلامی کے مقامی تنظیم نے اتوار کے روز ایک مظاہرہ کیا تھا، جسے مقررین نے اس اسپورٹس ایونٹ کو قبائلی روایات اور اسلامی اقدار کے منافی قرار دیا تھا۔ تاہم منتظمین اور حکام نے جماعت اسلامی سمیت دیگر مذہبی جماعتوں اور گروہوں کے اعتراضات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ 2 روزہ ایونٹ میں شریک تمام خواتین نے قبائلی روایات اور اسلامی اقدار کی مکمل پاسداری کی ہے۔ ضلع خیبر کے سرحدی قصبے لنڈی کوتل میں 2 روزہ سائیکلسٹ کیمپ کا انعقاد ایک قبائلی خاتون اسپورٹ صحافی نے
پاکستان سائیکلسٹ ایڈونچر اسپورٹس ویمن نامی تنظیم کے تعاون سے کیا تھا۔ جماعت اسلامی کے علاوہ جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان گروپ نے بھی اس سائیکل ریلی کی مخالفت کی ہے، تاہم سوشل میڈیا پر مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے ان دونوں مذہبی جماعتوں کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔